یہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ. صرف چلے جائیں کہ آپ نے جب ہماری حکومت تھی تو آپ نے کس قسم کی تقریریں کی. آپ نے کیسے قوم کو بتایا کہ لوگ مہنگائی میں ڈوب گئے ہیں, پٹرول کی قیمت 2 روپے بڑھ گئی, بجلی 2 روپے یونٹ بڑھ گئی, اور مارچ کرو اسلام آباد میں, گرا دو اس حکومت کو. کیا آپ کو یاد ہے؟ اگر آپ کو یاد نہیں تو یہ سوشل میڈیا آپ کے سامنے لے آئیں گے آپ کی ساری تقریریں. حکومت گرائی, آپ اس سازش کا حصہ تھے. آپ اور یاسر زرداری اور وہ جو تیسرا, وہ آپ کے ساتھ, آپ کا جو بھائی بیٹھا ہوا تھا لندن میں, اور وہ جو ایکس آرمی چیف, آپ نے مل کے یہ کیا اور شامل کر لیے بیرونی طاقتوں کو, ان کو بتایا کہ کتنا عمران خان آپ کے خلاف ہے. تو ان سب نے مل کے یہ حکومت کرائی. آپ نے وعدہ کیا کہ ایک دم ملک ٹھیک ہو جائے گا, ایک دم خوشحالی آ جائے گی. 10 مہینے میں جو اس پاکستان کے ساتھ ہوا ہے, دشمن بھی پاکستان سے یہ نہ کرے. 10 مہینے کے اندر پاکستان کی 50 سال کے اندر, پاکستان کی تاریخ میں 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. ہم جب گئے تھے, جب آپ نے پوری 3 لانگ مارچز ہوئی مہنگائی کے خلاف, آپ کی ساری پی ڈی ایم نے کی, تو تب 12 سے 12.5% مہنگائی تھی. آج 3 گنا مہنگائی اس سے زیادہ ہے. جب آپ نے اتنی لمبی تقریر میں کہا نا کہ ابھی مزید اور مہنگائی کے لیے لوگ تیار ہو جائیں, تو ابھی 3 گنا زیادہ مہنگائی ہے جب آپ نے ہماری حکومت گرائی تھی. اور آپ نے جب حکومت گرائی تھی اور آپ نے یہ جو 3 گنا زیادہ مہنگائی کی تھی, تو کیا ہوا تھا؟ ہمارے زمانے میں ہم بھی آئی ایم ایف کے 2.5 سال پروگرام میں تھے. تو اگر آپ آئی ایم ایف کے کندھے پہ بندوق چلا رہے ہیں, تو ہم 2.5 سال آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے. اس کے اوپر کورونا ساری دنیا کے اندر ایک وبا آئی تھی, اس کی وجہ سے سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی تھی. جب سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی تھی تو ساری دنیا میں مہنگائی آئی تھی. جس کو کموڈٹی سپر سائیکل کہتے ہیں, وہ ساری دنیا کو ہٹ کیا تھا. انرجی کی قیمتیں, تیل کی قیمت خاص طور پہ اوپر چلی گئی تھی. ہمارے دور میں تیل کی قیمت $110 سے $115 بیرل پہ گئی تھی. آج وہ $75 سے $85 پہ ہے. تو جو اصل وجہ تھی مہنگائی کی, وہ تو تیل تھا. تو اب تو تیل نیچے آ گیا ہے. آج جو گھی ہمارے زمانے میں تھا, وہ آج کل جو پام آئل جو باہر سے لے کے آتے ہیں, جو امپورٹ کرتے ہیں, وہ دگنا تھا آج کے مقابلے میں. آج گھی کتنا مہنگا کیوں ہے؟ آج ڈیزل اور پٹرول اتنا مہنگا کیوں ہے؟ 100 روپیہ زیادہ ہے ہمارے دور سے. اور کیا وجہ کہ روپیہ گر گیا؟ تقریباً 100 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا؟ اس ملک میں سیلاب آئے ہیں, جس طرح ہمارے دور میں وہ وبا آئی. اس ملک میں زلزلے آئے ہیں, لیکن کبھی اس طرح کی مہنگائی نہیں ہوئی. اور آپ کے دور میں کسی چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے. تو آج یہ جو آپ نے جو آج بھی پاکستان کی تاریخ میں پھر سے 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے, اور ہمارے دور سے 3 گنا زیادہ مہنگائی ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آئی ایم ایف سے ہم نے اگریمنٹ کرنی ہے, ابھی مزید اور مہنگائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اور پھر یہ جو سارے لوگ آپ نے بٹھا کے یہ عوام کو یہ تیاری کروائی تھی مزید اور مہنگائی کی, تو میں سمجھا کہ آپ کوئی فیصلہ کریں گے. ہم امید ہی رکھتے رہے کہ شاید آپ کو کوئی عوام کی فکر ہو, اور آپ ایسی سٹیٹمنٹ دے دیں کہ آپ نے اور یہ جو آصف زرداری نے اور آپ کے خاندانوں نے جو 30 سال سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں, جو لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں 4 لگژری فلیٹس ہیں, سب سے برطانیہ کا پرائم منسٹر وہاں نہیں رہ سکتا. بیٹا رہتا ہے جو کہ 9 ارب پرانے, اب 10 ارب کا کم از کم وہ جو پراپرٹی ایک بیٹا رہتا ہے, 1 ہائیڈ پارک. باقی ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں, ان کے بینامی پراپرٹیز ہیں, زرداری کی بینامی پراپرٹیز ہیں. 30 سال سے ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں. تو شاید آپ کے اندر کوئی تکلیف ہوتی عوام کی
کہ وہ آدھا بھی پیسہ پاکستان میں لے آئیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اتنی مہنگائی نہ کرنی پڑتی. تو لوگوں سے قربانیاں لے رہے ہیں, لوگوں کو بار بار پہلی یہ مہنگائی کر کے مزید اور قربانی لینا چاہتے ہیں. کوئی اپنی بھی قربانی دے دیں. یہ جی ہم سرکاری گاڑیاں کم کر دیں گے تو پتہ نہیں گورنمنٹ وہ جو زمینیں ہیں وہ بیچ دیں گے. اس سے لوگوں کو پاگل نہ بنائیں. اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں جو چوری کا پیسہ باہر رکھا ہوا واپس لے کے آئیں. حال یہ ہے کہ جو 100 روپیہ, جب 100 روپیہ گرا ڈالر کے بنسبت, تو اس کا مطلب کہ یہ قوم کی 100 روپے دولت میں کمی آئی. اور آپ کے جو ڈالروں میں باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں, جو آپ کا سارا ٹبر باہر گیا ہوا ہے, وہ ڈالروں کے اندر دولت میں اضافہ ہوا. قوم غریب ہوئی, آپ امیر ہو گئے ہیں. اس سے ڈی ویلیویشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ مگر مچ کے آنسو نہ ہمارے ساتھ دیں کہ جی بڑی تکلیف ہے. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, باہر کا پیسہ لے کے آئے. اور آپ نے کیا کیا آ کے 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز اپنے NRO2 لے کے ختم کیے. 1100 ارب روپے کے. یہ سارے آپ نے آتے ساتھ ہی اسمبلی میں بیٹھ کے امینڈمنٹ کی نیب میں, اور یہ سارا ختم کیا. اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں پھر کہ جی آپ مزید اور مہنگائی کے لیے تیار ہو جائے. قوم تیار ہے لیکن مہنگائی کے لیے نہیں, کسی اور چیز کے لیے تیار ہے. اور آج جو میں خاص طور پہ جو لاہور کے لوگ آج نکلے, میں اپنی پارٹی لیڈرشپ بھی اور لاہور کے لوگوں کے لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جہل بھرو تحریک میں جس طرح وہ نکلے اور جس طرح قوم نے آ کے ان کی سپورٹ کی. میں قوم کا آج لاہوریوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس سے پہلے پرسوں جب مجھے طلب کیا عدالت نے, اور صرف 3 بجے جب فیصلہ کیا اور 5 بجے کے 4:30 بجے گھر سے نکلا, تو جس طرح قوم نکلی سڑکوں کے اوپر, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں وکلا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جو کیا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, یہ شہباز شریف ہے, دیکھ لو. یہ قوم آج انقلاب کے لیے تیار ہے. ان کو اس طرح کی گولیاں اب وہ نہیں لیں گی کہ اپنے اشتہارات میں تصویریں دے دے کہ دونوں بھائیوں کی تصویریں کہ جی ساری ترقی اشتہارات میں ہوئی, اربوں روپے کے قوم کے پیسے کے اپنے پبلسٹی کے دینے کے لیے. اس سے اب قوم بیوقوف نہیں بنے گی. قوم نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے. قوم سڑکوں کے اوپر آنے کے لیے تیار ہے. میں نے جب سے میری حکومت گئی, میں نے تب فیصلہ کیا کہ ملک کے حالات ایسے نہیں کہ میں اپنے ملک میں کوئی نقصان پہنچاؤں اپنے ملک کو. میں نے ساری جو اپنی جدوجہد کی 10 اپریل کے بعد, وہ ساری آئین اور قانون کے بیچ میں کی. ہماری پوری کوشش یہ تھی کہ ہمارے ملک کو ہماری جدوجہد سے نقصان نہ پہنچے, ہماری حقیقی آزادی کی جدوجہد سے. کہ جس طرح غداری کی گئی اس قوم سے, جو میر جعفر اور میر صادق اس قوم کے تھے, جنہوں نے ملک کو ایک چلتی ہوئی اکانومی کو گرا کے اور آج گھٹنوں پہ کھڑا کر دیا. پاکستان گھٹنوں پہ ہے. آج ہم IMF بلکہ کسی بھی دنیا کی اب طاقت کے سامنے, جب ملک ہی بینکرپٹ ہو گیا تو ہم کیا بات کر سکتے ہیں. یہ آپ کی اور آپ غداروں کی ذمہ داری ہے. آپ ذمہ دار ہیں اس کے کہ جنہوں نے اس ملک کو آج یہاں کھڑا کیا ہے. انڈسٹری بند ہو گئی ہے, ہر روز لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. فیصل آباد جا کے دیکھیں, جدھر مزدور نہیں ملتا تھا, آج وہاں حالات دیکھیں. ایک طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے, دوسری طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے آپ اور آپ کے سہولت کار جنہوں نے یہ سازش کی تھی, آپ ذمہ دار ہیں. ملک کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جو ملک 6% کے اوپر گرو کر رہا تھا, 17 سال کے بعد ملک کی گروتھ ریٹ اتنی تھی, ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی, دولت میں اضافہ ہو رہا تھا, اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز بھیج رہے تھے, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پہ $5 ارب آ گیا تھا. ہمارے ملک میں تاریخی ڈالر آیا تھا, اور اس ٹائم پہ 50 لاکھ ہم نے نوکریاں دی تھی. اور اس کے باوجود کہ دنیا کے اندر ایک عالمی مہنگائی آئی تھی اور وہ امپورٹ ہو رہی تھی, اس کے باوجود ہم روک کے رکھے ہوئے تھے. ہم نے پوری کوشش کی عوام پہ زور نہ پڑے. اس گورنمنٹ کو گرا کے
آج پاکستان کو ادھر کھڑا کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً ایسے لگتا ہے کہ سازش تھی پاکستان کے خلاف. اور یہ جو میری حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے وہ ملک کو اس طرح کے غداروں سے آزاد کرنے کے لیے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، جنگل کا قانون نہ ہو. ہم وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جس کو رول آف لا کہتے ہیں انصاف ہو. ہمارے ساتھ جو کیا گیا جب سے ہماری حکومت گرائی، ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا ہمارے خلاف. ہمارے جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں، بنیادی حقوق، جس کے اوپر ایک معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، جو ایک انسان کی حفاظت کرتا ہے طاقتور کے ظلم سے. جو ایک حکومت جب غلط کام کرے تو ایک آئین اس کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے، وہ ختم کیے گئے. جو 25 مئی کو ہوا، لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کے انہوں نے لوگوں نہ چادر نہ چار دیواری کا سوچا، لوگوں کے اوپر جو ظلم کیا، نہ عورتوں کے دیکھے. ایک 11 سال کے بچے کو اٹھا کے صبح کے 3 بجے لے گئے پولیس اسٹیشن کیونکہ باپ نہیں تھا اس کا. جو 2 لوگ ہمارے شہید ہوئے، اس میں کتنے لوگ انجرڈ ہوئے. عورتیں بچے دیکھ رہے تھے، ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ کی. پرامن احتجاج ہو رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے مقبوضہ کشمیر میں ہیں، کہ جیسے کوئی بیرونی ہمارے اوپر طاقت ظلم کر رہی ہے. کوئی کسی کو فکر نہیں تھی کہ ایک بنیادی حق ہے ایک جمہوریت کے اندر کہ پرامن احتجاج کیا جائے. اس کے بعد کیسز بنائے گئے، نیب کیسز بنائے گئے. اور میں یہ نیب چیئرمین جو ان کا خاص نون لیگ کا آدمی تھا، اس نے بھی، وہ بھی مجبور ہو گیا کہنے کے لیے کہ جھوٹے کیسز بنا رہے ہیں، اور جن لوگوں کے اوپر کیسز بنائے جائیں ان کو معاف کیا جا رہا ہے. 1100 ارب روپیہ. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے 3 سال میں، 3.5 سال میں 480 ارب روپیہ نیب نے ریکور کیا جو پاکستان کے خزانے میں آیا. 480 ارب روپیہ 3.5 سالوں میں. 1100 ارب روپیہ مزید اور آنا تھا، انہوں نے سب معاف کروا لیا. اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں جی مزید اور تیار ہو جائیں مہنگائی کے لیے. ہمارے فنڈامنٹل رائٹس نہ انہوں نے اس کی فکر کی. نیب، ایف آئی اے، جس طرح کے ہر دوسرے دن کیسز، میرے اوپر 70 ایف آئی آرز کاٹی ہیں. کوئی فکر نہیں ہے، جتنی مرضی کرے. اس لیے ہم نے یہ جیل بھرو تحریک کا لوگوں کا خوف اتارنے کے لیے، خوف کی زنجیر توڑنے کے لیے، کہ یہ جو خوف دیتے ہیں نا ہم جیل میں ڈال دیں گے، پوری کر لو اپنا شوق. دیکھا جس طرح آج لوگ نکلے ہیں، ساری ہماری لیڈرشپ نے خود لیڈ فرام دا فرنٹ کیا. انہوں نے کہا ہم تیار ہیں جیلوں کے لیے. ہم نے 200 لوگ تیار کیے تھے، ہزاروں لوگ تیار ہو گئے جیلوں میں ڈالنے کے لیے. وہ پشاور سے مجھے کالیں آ رہی ہیں کہ جی 200 کا نہ بتائیں، ہم تیار بیٹھے ہیں. کل لیڈرشپ تیار بیٹھی ہے، ہزاروں لوگ تیار بیٹھے ہیں جیلوں میں جانے کے لیے. پنڈی سے کالیں آ رہی ہیں، ہم تیار بیٹھے ہیں. پاکستان تیار بیٹھا ہے کیونکہ پاکستانی تنگ آ چکے ہیں. یہ جو ہمارے اوپر یہ جب سے امپورٹڈ حکومت اور یہ مجرموں کی حکومت آئی ہے، مجھے کوئی بتائے، میں آج سارے پاکستانیوں سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیں اس ملک کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے جدھر ایک مفرور، ایک بگوڑا ملک سے قانون سے بھاگا ہوا اربوں روپے کی پراپرٹیز میں باہر بیٹھ کے اور ملک کے فیصلے کر رہا ہے. مجھے یہ صرف میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کون سے مہذب معاشرے میں اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں. جب یہ پرائم منسٹر تھا اس نے خریدی لندن میں، ایک رسید نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے. یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ پیسہ منی ٹریل کدھر سے گئی ہے، کچھ نہیں بتا سکتا. وہ فیصلہ کر رہا ہے ملک کا. اس کا بھائی شہباز شریف جس نے آج لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ جی ابھی اور مزید مہنگائی آئے گی، 24 ارب روپے کے یہ کرپشن کیسز میں پکڑا جانے والا تھا. اس کی ٹرائل ہو رہی تھی، اس کے اور اس کے بیٹوں کی. ایک بیٹا مفرور تھا، دوسرا بیٹا ان کی ٹرائل تھی. 16 ارب روپے ایف آئی اے کے کیسز جس میں یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے.
نوکروں کے نام پہ 16 ارب روپیہ لیا. اور یہ جو پیسہ نظر آ گیا، اس کے علاوہ جو پیسہ کسی کو نہیں پتا. 8 ارب روپے کے نیب کا کیس، جو یہ نیب چیئر نے ریزائن کیا ہے، اس سے پوچھیں تو صحیح کہ یہ آپ کے سامنے نہیں آیا 8 ارب روپے کے کیسز. اور وہ کیا کیس تھا؟ انہوں نے یہاں سے ہنڈی حوالے سے پیسہ باہر بھیجا اور پھر ان لوگوں کے نام پہ چینی والا اور پاپڑ والا اور ان کے نام پہ پیسہ ریمیٹنسز دکھا کے بھجوائی. فراڈ کیا. چیف منسٹر تھا وہ آدمی، پرائم منسٹر ہے. آصف زرداری دنیا کے اندر اس کی چوریوں کا پتہ ہوا ہے. اس کو مسٹر 10% کہتے تھے. فیک اکاؤنٹس کیسز میں یہ پکڑا ہوا تھا. اربوں روپے اس ملک اس نے علیحدہ ملک سے باہر بھجوائے. وہ اس ملک کا دانشور بنا ہوا ہے. وہ چیف ایڈوائزر ہے اس کی، وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے. رانا ثناء اللہ جتنا اپنا ان کا نون لیگ کا وہ منسٹر کہتا ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہ اس نے 18 قتل کیے ہیں. کہیں فیصلہ آباد کے لوگوں سے پوچھیں کہ اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، کون سا جرم ہے جس میں یہ ملوث نہیں ہے. یہ آج ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور قوم کو کہتی ہے کہ جی ان کی غلامی کریں. اور جب قوم نکلتی ہے تو ہمارے سارے مار دھاڑ کرنا، راتوں کو پکڑنا، کیسز کرنا کہ ہم کس طرح کے کوئی غلام ہیں، ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں. یہ قوم یہ برداشت نہیں کرے گی. اور میں آج وارننگ دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ اسی طرح اگر ایک ملک کا جب قانون ہی نہیں رہے گا، جب بنیادی حقوق عوام کے نہیں رہیں گے، جب آئین کی اوپن وائلیشنز ہوں گی. 90 دن کا آئین سٹیٹ کرتا ہے بلیک اینڈ وائٹ. الیکشنز 90 دن کے آگے نہیں جا سکتے. 90 دن کے بعد یہ کیئر ٹیکر نہیں رہ سکتی. پہلے تو شرم کی بات ہے کہ اس بددیانتدار الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمیشنر ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، وہ چیف الیکشن کمشنر نے جس طرح کی 2 کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی ہیں. کیئر ٹیکر کا مطلب ہوتا ہے نیوٹرل کیئر ٹیکر. یہ اس طرح ہے کہ یہاں شہباز شریف حکومت کر رہا ہے اور ادھر فضل الرحمان حکومت کر رہا ہے پختونخوا کی. سارے اپنے لوگ بٹھا کے وہ پولیس والے، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں اور میں وہ پولیس والوں کو بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے اوپر یہاں ظلم کیا تھا 25 مئی کو، انشاءاللہ جو مرضی یہ کر لیں، حکومت تو آنی ہے ہماری. میں انشاءاللہ اپنے اللہ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ اس باری پہلے تو آپ نے قانون توڑ کے بچ گئے، پہلے تو آپ نے غیر قانونی چیزیں کی اور ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی زیادتی کر کے، ظلم کر کے بچ گئے. اس باری آپ نہیں بچیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. میں زندہ رہا میں انشاءاللہ انشور کروں گا کہ اس ملک میں جو ظالم ہے، جو بے قصور لوگوں پہ، جو جمہوریت کے اوپر اٹیک کرتا ہے، انشاءاللہ آپ کو ہم قانون کے کٹارے میں کھڑا کریں گے. اور میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ تیاری کریں. اگر انہوں نے 90 دن سے آگے الیکشن کیے تو اس کے بعد ساری قوم کو نکلنا پڑے گا. جب تک آپ نکلیں گے نہیں، اس کا مطلب کہ قانون ختم ہو جائے گا 90 دن کے بعد. اس کا مطلب آئین ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہمارا معاشرہ ڈکلیئر ہو جائے گا بنانا ریپبلک. اس کا مطلب کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان میں صرف جنگل کا قانون ہے. اس لیے عوام نے اس ملک کے آئین کی حفاظت کرنی ہے. اور جس طرح کا اٹیک کیا جا رہا ہے پاکستان کے ججز کے اوپر، جس جج سے ان کو لگتا ہے کہ جی ہمارے خلاف فیصلہ دے دے گا، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ مافیا ہے. میں یاد کرانا چاہتا ہوں قوم کو کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو حملہ کیا اس کے اوپر ڈنڈوں سے. یہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے. جمہوریت میں چھوڑے، آمریت میں اس کی مثال نہیں ہے کہ ایک سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا اور ایک دیانتدار چیف جسٹس سجاد علی شاہ اس کو بگایا گیا. اور پھر یہ جو بھی یہ جو تاڑڑ یہ جو ہے کوئی لا منسٹر، اس کا نانا یا دادا جو بھی تھا، اس نے پیسہ چلایا، اس نے بریف کیس چلا کے باقی ججز کو خریدا. یہ ہے ان کی تاریخ.
یہ ہیں وہ مافیاز. یہ کبھی بھی آزاد اور مضبوط عدلیہ کو کبھی ٹالریٹ نہیں کریں گے. یہ کبھی قانون کی حکمرانی نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ جو لوگ قانون توڑتے ہیں، جنہوں نے کرپشن کرنی ہے، جنہوں نے پیسہ، جنہوں نے این آر او لینا ہے، وہ کبھی بھی رول آف لا نہیں آنے دیں گے پاکستان میں. اس لیے میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تیاری کرنی ہے. ہم نے جو جیل بھرو تحریک ہے وہ آغاز ہو گیا لاہور سے. میں پھر سے لاہور کے لوگوں کو خاص طور پہ جس طرح وہ نکلے اور انہوں نے سپورٹ کی، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں اپنی سینئر لیڈرشپ جس نے خود فیصلہ کیا کہ نہیں ہمارے سے شروع ہوگی گرفتاریاں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جو مجھے کل ابھی سے میسیجز آ رہی ہیں پشاور سے کہ ساری لیڈرشپ وہاں بھی تیار ہے اور عوام بھی تیار ہے جیلوں کے لیے، میں ان کو ابھی سے خراج تحسین پیش کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ حقیقی آزادی، یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے. یہ اصل میں جو ہماری آزادی ادھوری رہ گئی تھی 1947 میں، جب ہم پوری طرح آزاد نہیں ہوئے تھے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہماری قوم کو پوری طرح سمجھ نہیں آیا تھا. جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ کبھی کسی قسم کی غلامی نہیں کرتا، اور خاص طور پہ خوف کے بت کی کبھی وہ پوجا نہیں کرتا. قرآن کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. اللہ نے آج میں نے دیکھا لوگوں کے خوف دور کر دیے. میں نے وہ لوگوں کو جو آج دیکھے سینز، میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. کیونکہ اللہ ہمیں اس حقیقی آزادی کی طرف لے کے جا رہا ہے جو صرف خوف کی وجہ سے ہمیں جس کی وجہ سے غلام رکھا تھا. پاکستان زندہ باد.